آج آپ دیکھیے کہ خوف اور غم دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ دنیا کے حالات، انسان کے آس پاس کے ماحول، یہ ساری چیزیں انسان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن خوف سے نجات اور غم سے نجات کلی طور پر دنیا میں ممکن نہیں۔ ہاں، جب انسان اللہ کا وفادار بن کر رہتا ہے تو باہر کے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن انسان کے اپنے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ یعنی اسباب اور حالات اور واقعات تو ہوتے ہیں، وہی خبریں وہ بھی سنتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ کیفیات عارضی ہوتی ہیں۔ ان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، ان کا اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان نہیں رہتے، کوشش کرتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں، لیکن جو چیز ان کے بس سے باہر ہو اس کو وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح غم سے نجات بھی اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ مضبوط تعلق، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو غم سے نجات دیتی ہیں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی ان کو لے کے سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئی، اندھیروں پر اندھیرے تھے، کسی طرف سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر ایمان تھا، یقین تھا، توکل تھا، تو انہوں نے اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود مگر صرف تو ہی، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں قصوروار ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ مچھلی پانی کے اوپر کی سطح پر آئی، کنارے پر آ کر مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، باقی اہل ایمان کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص جو خوف یا غم کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ اللہ سے رجوع کرے اور کثرت کے ساتھ اللہ کو پکارے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رنج کا ضرور ازالہ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، تو اس وقت ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں پوری قوت سے لے لو، مضبوط پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر لکھا ہے اس کو یاد رکھو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہیں نجات کا پروانہ مل سکے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے تورات دی تھی، اس میں ہدایت تھی، روشنی تھی، ان کے لیے اس میں بہت سے فائدے کی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کو بھلا دیا، اگنور کر دیا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر دیا۔ یعنی ساری قوم ایک جگہ اکٹھی ہے اور پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر، اور کوہ طور کوئی معمولی پہاڑ نہیں، اس کو اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر جیسے بادل ہوتا ہے اس طرح سر کے اوپر معلق کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوط پکڑو، یعنی اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، کیونکہ سکسیس کا کرائیٹیریا اس میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو قوت سے پکڑو، مضبوط پکڑو۔ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے آخری کلام، جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ
وہ کیا سلوک کر رہا ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم ہر روز اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ایسا نکالتے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے معاملات اور مشکلات میں اس کتاب کو اپنا رہنما بناتے ہیں، خواہ وہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی زندگی سے متعلق؟ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے براہ راست بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کی شکل میں ایک ایسی چیز دی ہے کہ جس سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو، واقعی مسلمان کہلانا چاہتے ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر تم صحیح معنوں میں مسلمان بن سکو، پھر تم قرآن سے الگ رہ کر زندگی بسر کر سکو۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ مسلط کر کے ان کو دیا تھا، وہ آج اس کے بغیر ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم اس کی کتاب کو باقی کتابوں سے اوپر رکھیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم سب کتابیں پڑھتے ہیں، خود نہ بھی پڑھیں تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ کوئی شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی زیادہ قدردانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ اے بندے، تو نے سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالی، تیرے پاس میری کتاب کے لیے وقت نہ تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ عربی زبان میں ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہت آسان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی اس کو سمجھنا چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔